کیا عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی بات ماننے سے انکاری ہیں یا یوں کہہ لیجیے انکار کر چکے ہیں؟ بات کیا ہے اور انکار کیوں کیا، اور آج جس حوالے سے انہوں نے بیان بھی داغ دیا، اگر تو اسی حوالے سے ہی داغا، ایک تو اس بارے میں آج بات کریں گے۔ دوسری بات آج ہم یہ کریں گے کہ نون لیگ کا پلان فلاپ ہو گیا، ایک ایسا پلان جس کا آپ حصہ ہی نہیں ہے اور وہ پلان آپ کا فلاپ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس کا حصہ نہیں ہیں اور آپ نالاں ہیں، ناراض ہیں اور اس کے اوپر آپ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب نکالا جائے۔ تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ نون لیگ عمران خان کے اوپر، یعنی موجودہ حکومت جو ہے، یوں کہہ لیجیے عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ، بڑا مقدمہ بنانے جا رہی ہے، اور وہ ہے غداری کا۔ اس کے اندر ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 62-63 کی کارروائی ان کے خلاف ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر آج بات کریں گے، کتنا ایفیکٹو یہ والا پلان ہے۔ چوتھی بات ہم یہ کریں گے کہ اس ساری ملکی سیاسی یا جتنی بھی صورتحال انریسٹ کسی بنی ہوئی ہے، اس میں جنرل باجوہ یعنی پاکستان کی فوج کے سالار امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے جتنا یہ طویل دورہ ہے اور اس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہیں جو رپورٹ کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آخری بات آج ہم یہ کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے پاسپورٹ تو آپ جانتے ہیں کہ حاصل کر ہی لیا ہے، پاکستان سے باہر جانے کا وہ ارادہ رکھتی ہیں۔ کیا چل رہا ہے، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ کہ کیا عمران خان جنرل باجوہ کی بات ماننے سے انکاری ہیں۔ میں آپ کو کچھ لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں ان کے آج کے بیان کی، اسٹیٹمنٹ کی۔ ایک، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات چیت سیاستدانوں سے ہوگی، مجرموں سے نہیں۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں بندوق کی نوک پر بات چیت نہیں ہوتی۔ تیسرا، وہ یہ کہتے ہیں جب مذاکرات کر رہے ہوں تو پھر بات باہر نہیں کی جاتی۔ یہ 3 جملے ان کے آج ایک غیر رسمی جو گفتگو تھی ان کی صحافیوں سے ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران۔ پیشی سے جب ان کی ہونی تھی تو صحافیوں سے وہاں پہ غیر رسمی بات چیت ہونے لگ گئی اور انہوں نے یہ جملے جو ہے وہاں پر بولے، اور ان جملوں کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ہونے لگ گیا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر۔ اب اس کا کانٹیکسٹ ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کچھ لوگ کہ ایس ایم منیر پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے بڑے جانے مانی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دی، آن کیمرہ دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی اہم ملاقات میں کروانے والا ہوں۔ اس ملاقات کے نتیجے میں جو اخذ کیا جا رہا تھا کہ بہت سارے مثبت نتائج ہیں جو نکل آئیں گے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں جو بیان دیا تھا، اس بیان کے حوالے سے ملاقات کا جو کہا گیا تھا، ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی اور یوں ہی لگ رہا ہے کہ وہ ملاقات شاید اب ہوگی بھی نہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سٹیٹمنٹ سامنے عمران خان صاحب کیے تو سارے اس بات کو آج ڈسکس کرنے لگ گئے کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی اس آفر کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے اس کا آج یہ جواب دیا ہے کہ چوروں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت یا مجرموں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر انہوں نے اس گلے کا اظہار بھی کیا کہ جب مذاکرات کرنے ہوں تو پھر بات باہر نہیں کی جاتی، یعنی کہ ان کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ یہ بات باہر ہو سکتی ہے اور وہ ایونچولی ہوگی، اور وہ اس چیز سے ناراض ہیں یا نالاں ہیں کہ بات باہر نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہماری بیٹھ کے کوئی بات ہونی تھی۔ اور آخری بات یہ انہوں نے کہی کہ بندوق کی نوک کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی زبردستی کر رہا تھا بندوق کی نوک کے اوپر عمران خان صاحب بات چیت کریں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر قیاس آرائیاں اور بحث تو جاری ہے، لیکن اس چیز کا جو ہے وہ یقینی طور پہ کلیئرٹی اب سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب اب بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا جو نوٹس ہوا تھا وہ آج خارج ہو گیا۔ نون لیگ کا پلان کس طرح فلاپ ہو گیا اس سے؟ نون لیگ یقینی طور پہ یہ پلان بنا کر بیٹھی تھی، سوچ کر بیٹھے تھے کہ بہت سارے کیسز جو عمران خان کے خلاف ہیں ان میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ان کو ہم اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک ایسا کیس ہے جو انہوں نے ایک جلسے کے اندر 20 اگست کو FIR کٹی تو انہوں نے ایک جلسے کے اندر خطاب کیا جس میں IG DIG کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں محترمہ جج صاحبہ زیبا صاحبہ کا بھی ذکر کیا، جس کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی جو ہے اس کا کیس جاری تھا۔ ویسے اس میں دہشت گردی کا بھی کیس جاری تھا اور اسی سب کے اندر ان کے خلاف کچھ اور بھی دفعات لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس سب کے ہو جانے کے بعد ہوا یہ کہ آج اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس سارے کیس کو سنا اور بالآخر انہوں نے اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جو نوٹس لیا گیا تھا اس کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری جواب ہے اور ہم اس سے مطمئن ہیں، ہمیں کسی بھی قسم کا اب ان سے کوئی گلہ نہیں ہے یا کوئی جو انہوں نے چیزیں کہی تھیں ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اوور اینڈ آؤٹ، دس کیس از ڈسمسڈ، دس پٹیشن ہیز بین ٹیکن آف۔ اچھا، اب
نون لیگ کے بہت سارے لیڈران غم و غصے میں ظاہر ہیں، مختلف سٹیٹمنٹس اور بیانات کا سلسلہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے بہت سارے پلان بنائے بیٹھے تھے کہ ہم عمران خان کو جو ہے وہ اس میں نااہل یقینی طور پہ ہوتا دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہال ہاشمی کا ذکر آج کمرہ عدالت کے اندر ہوا کہ جی نہال ہاشمی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، اور نہال ہاشمی نے جو ہے اس ساری جو ہے وہ ایکسرسائز کو بھگتا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عمران خان کے خلاف، میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عمران خان کے خلاف توہین عدالت شو کاز خارج کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز کیسز کے فیصلے موجود ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں؟ یہاں پر بولتی بند۔ اب اگر یہ کہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اس لیے اب آپ عمران خان کو بھی سزا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کا جو پرانا بیانیہ تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان فیصلوں کی حمایت نہیں کرتے، یہ منصفانہ فیصلے نہیں ہیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا تھا۔ اور اگر آج وہ کہتے کہ ہم ان جو فیصلے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں تو تب بھی مسئلہ ہو جانا تھا، یعنی کہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ مسئلے کے اندر پھنس گئے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے کہ غداری کا مقدمہ بنائے جانے کا پلان کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ بنائے جانے کا پلان کیا جا رہا ہے یہ وہ مقدمہ ہے جو ایک سائفر کے گرد چیز گھومتی ہے اور اس سائفر سے جڑی ہے، اور اس سائفر کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ یا ایف آئی آر جو ہے یا کارروائی جو ہے وہ کرنے کے بعد ایف آئی آر کٹے گی ممکنہ طور پر، یا ان کے خلاف کیس ہوگا اور ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ سزا دینے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو ملک کی سالمیت کو ہاتھ میں لیتے ہیں ہم ان کو یوں جو ہے وہ we would not let them go، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی، رانا ثنا کی آئی، مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور جس کارروائی کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ کارروائی ہے جو ایک سائفر کی کاپی غائب ہونے کے اوپر انہوں نے شروع کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک سائفر کی کاپی جو ہے یا سائفر جو تھا وہ اوریجنل پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہو چکا ہے، جبکہ اس کی بہت ساری کاپیز موجود ہوتی ہیں جہاں سے سینڈ کیا گیا، جہاں ریسیو کیا گیا، پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہاں پر بھی کاپیز موجود ہیں۔ سو اس ڈپلومیٹک کورسپونڈنس کے اندر ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اس کی کاپیز موجود ہوتی ہیں سائفر کی۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اس حوالے سے وہ 2 میٹنگز بھی کر چکے ہیں جس میں نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزرز بھی بیٹھ چکے ہیں اور باقی مسلح افواج کے سربراہان بھی بیٹھ چکے ہیں، اور اس کے 2 میٹنگز کے اندر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور ان 2 میٹنگز کے اندر اگر سائفر موجود ہی نہیں تھا تو میٹنگ کس چیز کے اوپر کی آپ نے؟ یعنی جس چیز سے مسئلہ تھا وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور اگر نہیں کیا گیا تو اعلامیہ کس نے جاری کیا؟ یہ الٹا مصیبت کے اندر پھنس گئے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ اب چونکہ وہ پھنس چکے ہیں اس مصیبت میں، اسی کے اوپر اب وہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، سٹینڈ کیے ہوئے ہیں اور کوئی رستہ نکال رہے ہیں جس سے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے۔ چوتھی چیز ہم بات یہ کریں گے کہ جنرل باجوہ اس وقت امریکہ میں کیا کر رہے ہیں۔ جیو نیوز بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران آرمی چیف کی امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر سے بھی ملاقات ہوگی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے بھی ملاقات ہوگی۔ جنرل باجوہ نے 2019 میں امریکہ کا آخری دورہ کیا تھا، اس کے بعد اب وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ جو کہ نومبر میں جن کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، اپنی مدت ملازمت کمپلیٹ ہونے سے کچھ ہی ہفتے یا مہینے قبل جو ہے وہ امریکہ کا یہ دورہ کر رہے ہیں، اتنی جبکہ ملک کے اندر آلریڈی جو ہے بہت سارے معاملات گڑبڑ ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ چیزیں انریسٹ پہ ہیں، سیکورٹی کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، انہی کی کنٹینیوٹی یا انہی کو ممکنہ طور پر سامنے رکھتے ہوئے جنرل باجوہ کا جو یہ دورہ ہے جو آلریڈی اسکیڈولڈ تھا وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے۔ بہرحال اگلی چیز جو ہے اور آخری چیز اس حوالے سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر جانے والی ہیں؟ ایک سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے اور ہر جگہ، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے میں اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مریم نواز صاحبہ جانے والی ہیں، کوئی کہتا ہے مریم نہیں جائیں گے، وہ یہیں پہ رکیں گی۔ میں ایک تو چیز پہلے یہ کہ پہلے نہ جانے کا ریزن یہ تھا کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا اور ان کا تقریباً 3.5-4 سال کے عرصے سے ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا تھا۔ آج اس حوالے سے کارروائی ہوئی اور فائنل کارروائی کا ڈے تھا اور اس حوالے سے فیصلہ سنایا گیا۔ کچھ میں آپ کو ریمارکس پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ریمارکس آج کمرہ عدالت کے اندر ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس سمیر بھٹی صاحب نے وکیل جو ان کے مریم کے ہمجد پرویز صاحب سے پوچھا کہ کیا مریم نے پہلے بھی پاسپورٹ واپسی کی درخواستیں دائر کی تھیں، یعنی ایک تو ابھی کی ہے نا کہ اس سے پہلے بھی کی تھیں، تو جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ موجودہ درخواست کی روشنی میں پرانی درخواستیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے پہلے اپلیکیشن فائل ملٹیپل ٹائمز کی تھی لیکن ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ غور طلب چیز اس مرتبہ جو انہوں نے فائل کی وہ ایکسیپٹ کر لی گئی، اور جب ایکسیپٹ کر لی گئی اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ آج فیصلہ بھی آ گیا۔ امجد پرویز نے کہا کہ مریم نواز کو پاسپورٹ جمع کرانے پر ضمانت ملی تھی، 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک چودھری شوگر ملز کا کوئی ریفرنس نہیں آیا۔
اگر یہ کیس فائل کرتے اور مریم اس کا دفاع کرتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ کسی کی نقل و حرکت کو روکنا بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو اس حوالے سے پاسپورٹ جلد جو ہے وہ مل جائے گا۔ حکم نامہ آج آ چکا ہے۔ اب سوال آخری وہی ہے، کیا مریم پاکستان سے باہر جا رہی ہیں؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ مریم پاکستان اور پاکستان سے باہر آنے جانے کا ڈور یعنی ونڈو اوپن رکھیں گی، ٹو اینڈ فرو اپنا آنا اور جانا وہ رکھیں گی، لیکن فار ناؤ جو ابھی تک حالات چل رہے ہیں پاکستان میں ہی بیس کیمپ اپنا بنا کے رکھیں گی۔ بہرحال ملکی سیاسی منظرنامے میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اور ان بدلتی چیزوں کے اندر یقینی طور پہ بہت سارے حقائق بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سچی خبریں بھی آ رہی ہیں، بہت ساری من گھڑت خبریں بھی آ رہی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو اصل حقائق سے یوں ہی آگاہ رکھیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔